السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف دبئی میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کی زندگی کے کچھ نشیب و فراز پر ہم بھی اپنی ایک رائے پیش کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجیے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف 1943 کو پیدا ہوئے اور 2023 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ 1999 میں پاکستان میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا اور 2 سال بعد ملک کے صدر بن گئے۔ 2007 میں اقتدار پر گرفت کمزور پڑی۔ 2008 میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی اور سن 2013 سے 2016 تک ملک واپس آئے۔ پھر 2014 میں بغاوت کے الزامات کا سامنا رہا۔ بہرحال ناظرین، زندگی تو آخر موت پہ ہی اختتام کرتی ہے۔ تو پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف دبئی کے امریکن نیشنل ہسپتال ہے، وہاں پر زیر علاج تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے بھی مسلح افواج سے پرویز مشرف کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی فوج کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پرویز مشرف 9 سال یعنی 1999 سے 2008 تک آرمی چیف رہے۔ وہ 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بنے اور 2008 کے اوائل تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سن 1999 میں فوجی بغاوت کے بعد اقتدار میں آنے والے پرویز مشرف 2016 میں علاج کی غرض سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات میں مقیم تھے۔ گزشتہ برس جون کے مہینے میں پرویز مشرف کے اہل خانہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پرویز مشرف کی خرابی صحت اس مرحلے میں ہے جہاں صحت یابی ممکن نہیں، ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ پرویز مشرف کے گھر والوں کی جانب سے جاری بیان میں ان کی زندگی میں آسانی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی گئی تھی۔ اہل خانہ کی جانب سے سابق فوجی صدر ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ اس بیماری میں جسم میں پروٹین کے مالیکیول ناکارہ ہو جاتے ہیں اور مریض کے اعضائے رئیسہ متاثر ہوتے ہیں۔ اکثر افراد میں اس بیماری کے بعد ایمیلیٹڈ پروٹین گردے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں جس سے کڈنی فیلئر کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایمیلیٹڈ پروٹین اگر دل میں بننا شروع ہو جائیں تو اس سے پٹھے سخت ہو سکتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش متاثر ہوتی ہے۔ NHS کے مطابق اس مرض کا کوئی علاج نہیں اور ان پروٹینز کو براہ راست نکالا نہیں جا سکتا، مگر ایسے میں طبی طریقے موجود ہیں جن میں علامات کا علاج کیا جاتا ہے یا ان پروٹینز کو جسم میں بڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی زندگی کے کچھ اتار چڑھاؤ کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اب تک کے آخری فوجی آمر پرویز مشرف کی قسمت گزشتہ 2 دہائیوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ سن 1999 میں ملک میں اقتدار پر قابض ہونے کے بعد ان پر متعدد قاتلانہ حملے ہوئے مگر وہ ان میں بچ نکلے۔ وہ مغربی دنیا اور اسلامی عسکریت پسندوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول میں کھڑے تھے۔ بعد ازاں ان پر غیر قانونی طور پر آئین کو معطل کرنے اور ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی الزام عائد تھا۔ ان کے اقتدار کے عروج کے 20 برس بعد ان کی غیر موجودگی میں عدالت نے انہی آئین سے بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی کے
اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے بعد ان کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے پاکستان فوج میں کمیشن حاصل کیا اور ایک لمبی ملازمت کے بعد 1998 میں نواز شریف کے دور حکومت میں انہیں چیف آف آرمی سٹاف تعینات کیا گیا۔ تاہم اگلے ہی سال 99 میں انہوں نے ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان کا انتخاب نواز شریف کے لیے جوا ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف کو نسبتاً سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالی تھی۔ بہرحال ناظرین، نواز شریف کی مقبولیت بھی اس وقت زوال پذیر ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ملک میں جاری معاشی بحران، متنازع اصلاحات اور کشمیر کا بحران تھا۔ اسی دور میں پاکستان کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضے کی ناکام کوشش پر شرمندہ تھا اور فوج سارا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتی تھی۔ یہی کارگل کا معاملہ دونوں کے تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ بنا۔ تو بہرحال ناظرین، پرویز مشرف اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ موت برحق ہے، تو زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے جانے کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہے۔ پھر پرویز مشرف کے اوپر لال مسجد والے معاملات بھی تھے، جس میں لوگوں کی مختلف رائے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کہیں نہ کہیں تو نظر دنیا میں بھی آتا ہے، آخرت میں تو ہم نے حساب دینا ہی ہے، لیکن کچھ دنیا میں بھی انسان کو حساب دینا پڑتا ہے اپنے کیے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرے، پرویز مشرف کے گناہ بھی معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ ان کو آج یعنی 6 فروری کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا، تو پھر ان کی تدفین ہوگی۔ تو بہرحال ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔